اللہ 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 اللہ. قربان جاؤ دوستو. میں ایسے محبوب خدا کی مدد لوں تو شرک ہو جاتا. دیکھو, صحت یاب ہونا چاہتے ہو تو ڈاکٹر کا وسیلہ لینا ضروری ہے. یہ قدرتی نظام ہے, کیونکہ اللہ صحت دینے والا اللہ ہے, لیکن ڈاکٹر سبب ہے. ڈاکٹر سبب ہے. رزق کا دینے والا اللہ, سیٹ سبب ہے, مالک سبب ہے. امام صاحب کی تنخواہ دینے والے سارے مصلی سبب ہے. سبب کی مدد لینا ضروری ہے. دین ہے, اسلام ہے, اس میں کوئی فتنہ اور انتشار اختلاف نہیں ہے. اس میں کوئی شرک بدعت حرام نہیں ہے. اولاد کا دینے والا اللہ. ارے گھور کے دیکھ رہے کیا جی تم لوگ؟ اولاد کا دینے والا, مگر شادی کرنا بولو رے بڑے بھائی, شادی کرنا ضروری ہے. ضروری ہے. بیگم ہونا ضروری ہے. دینے والا تو اللہ ہی ہے. دینے والا بیگم سبب ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آ گئی؟ سبحان اللہ. سبحان. اب پورے فارمولے سمجھ گئے تم لوگ. اب نہیں دیتا مثال. اب سبحان اللہ. اب آؤ پیارے بزرگوں اور دوستو, خدا کی قسم, اسی طرح خدا کا قرب دینے والا بھی اللہ ہے. خدا کی محبت دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ کی مہربانی, نوازش و عطا دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ کا فضل دینے والا اللہ ہے. اللہ کی جنت دینے والا اللہ ہے. مگر سبب غوث اعظم ہے, وسیلہ غریب نواز ہے, وسیلہ امام حسین ہے, سبب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسائل کو سمجھو مسلمانوں. سب چیز کا دینے والا اللہ ہی ہے. آپ نماز پڑھ رہے, نماز قبول کرنے والا اللہ ہے, مگر امام سبب ہے, وسیلہ ہے. آپ نماز کو آ رہے ہیں, اس عبادت کا بدلہ دینے والا اللہ ہے, مگر اذان دے کر بلانے والا مؤذن سبب اور وسیلہ ہے. ارے شادی کی تکمیل کرانے والا اللہ ہے, مگر پڑھائی لکھائی ایجاب و قبول کرانے والا قاضی صاحب وسیلہ ہے, ذریعہ ہے. جب تک وسیلہ اور ذریعہ نہیں لوگے, خدا کا قرب نصیب, خدا کا قرب نصیب. خدا کا قرب پانے کے لیے اللہ والوں کا وسیلہ لینا ضروری ہے. اور اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے دیکھو مسلمانوں. یہ اللہ والے اللہ کے ہو جاتے ہیں نا, تو اللہ ان کو پاور والا بنا دیتا ہے. یہ شان والے ہو جاتے ہیں. یہ جو سرکار چندہ حسینی کے پوترے ہیں, کیا نام, کوئل کنڈا, شاہ عبد الرحمن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ. محبوب نگر والو, یہ جو اولیاء اللہ محبوب نگر میں آرام کر رہے ہو, ہفتے میں ایک دن اس ولی کے پاس جاؤ جو تمہارے گھر کے قریب ہے. ہفتے میں ایک دن وہاں حاضری دینا ہی دینا ہے تمہارے کو. جب تک تم ان سے وسیلہ, ان سے ذریعہ نہیں بناؤ گے, ان سے مدد نہیں لوگے, اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے. دن میں 5 مرتبہ مسجد کو آنا ہے, ہفتے میں 1 مرتبہ ولی اللہ کے پاس جانا ہے, وہ جو تمہارے گھر کے قریب ہے. اور تمہارے علاقے میں جو ولی اللہ خطب کے درجے پر, عز و شان والے درجے پر ہیں, اس ولی اللہ کی بارگاہ میں کم سے کم 15 دن میں, مہینے میں 1 مرتبہ جانا ضروری ہے. اور جا کے وہاں پہ گنبدوں کو دیکھنا, وہ مزاروں کو دیکھنا, چادراں کتنے چڑھا رہے ہیں, غلے میں کتنے پیسے آئے, پھولاں کون لا کے ڈال رہے ہیں, یہ چچورے پنے کے کام نہیں کریں گے. وہاں خفلاں لے کے جا رہے ہیں, ناڑے لے کے جا رہے ہیں, کالے تاگے, لال تاگے نہیں. آپ ولی اللہ کنے بیٹھیں گے, کم سے کم ایٹ لیسٹ 500 ٹائمز آپ وہاں بیٹھ کے درود شریف پڑھیں گے. اور وہ درود پڑھ کے آپ کہیں گے, اے اللہ اس کا اجر و ثواب پیارے نبی
آل نبی، اولاد علی، سارے صحابہ، اولیاء اللہ کو پہنچا، بالخصوص تیرے اس محبوب ولی کی روح پاک کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ آپ ایسا ان کے لیے یہ آپ نظر اور تحفہ پیش کر کے آئیں گے ہر مہینے میں ایک مرتبہ، جو آپ کے علاقے کے خطب ہوں ان کی بارگاہ میں، اور جو آپ کے علاقے میں آپ کے گھر کے قریب جو بزرگ ہیں ان کے پاس ہر جمعرات یا ہر جمعہ یا ہر ہفتہ ایک مرتبہ آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہوگا کیا، ہم اگر اولیاء اللہ سے ہمارا کنیکشن جوڑ کے نہیں رکھیں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ کیا نقصان ہے دیکھیے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، بروز محشر تم کو جنت کی طرف تمہارے اماموں کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ فرماتے ہیں یہ امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہے، یہ امام سے مراد محلے کا امام نہیں ہے، یہ امام سے مراد، فرماتے ہیں مفسرین اکرام، قادریوں کے امام سرکار غوث اعظم ہیں، چشتیوں کے امام غریب نواز ہیں، سہروردیوں کے امام شہاب الدین سہروردی ہے، نقشبندیوں کے امام بہاء الدین نقشبند ہے، جنیدیوں کے امام سرکار جنید بغدادی ہے، بندہ نوازیوں کے امام حضرت بندہ نواز کے سودراز ہیں، شاذلیوں کے امام سید احمد شاذلی ہے، رفاعیوں کے امام سید احمد کبیر رفاعی ہے، اور اسی طرح محبوب نگر والوں تمہارے امام سرکار عبد الرحمن کوئل کنڈا والے ہیں۔ جنت میں تم ایسا نہیں ہے داماد سسرے کا ہاتھ پکڑ کے دونوں مل کے پارک میں گئے جیسا نکل جائیں گے چلے جائیں گے، دونوں دوستاں مل کے چلو پٹے چائے پی لے کے آئیں گے، چلو ایسا نہیں ہے دوشا کھانے نکل گئے، چائے پینے نکل گئے، بریانی کھائیں گے۔ جنت ہے وہ جنت، اللہ نے قانون بنایا، جنت میں تم کو تمہارے اماموں کے ساتھ بھیجا جائے گا، تو اب تم کو اپنا امام مقرر کرنا ہے، تو اب تم ولیوں کے پاس بیٹھو گے، ذکر و اذکار وظائف کرتے رہو گے تو تمہارا کنیکشن جڑ کے رہے گا۔ سرکار عبد الرحمن حسینی رحمت اللہ علیہ بروز محشر اپنے بچوں کو جیسا دیکھیں گے، وہ درود پڑھنے والے اپنے غلام کو بھی ویسے ہی دیکھیں گے۔ کہاں ہے وہ میرا محبوب نگر والا، کہاں ہے وہ میرا چاہنے والا، کہاں ہے وہ میرا دیوانہ عاشق جو دنیا میں رہ کر مجھے نہیں بھولتا تھا، آج تو میرے نانا کی حکومت محشر میں ہے، میں اسے کیسے بھولوں گا، میں تو اسے میرے نانا کی جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ امام حسین کی اولاد ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آپ سے میری گزارش ہے، آپ اولیاء اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھو، ولیوں کی صحبتوں میں بیٹھو، ولیوں سے نسبت رکھو۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سیدنا امام نبہانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے درجے کے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے جامع کرامات اولیاء، اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا سید احمد شبینی رحمت اللہ علیہ کا۔ اس زمانے بہت بڑے ولی اللہ تھے احمد شبینی رحمت اللہ علیہ۔ احمد شبینی رحمت اللہ علیہ اللہ کی یاد، اللہ کی محبت میں اس طرح غرق ہو چکے تھے، اللہ کی طرف لو لگ گئی تھی کہ دنیا کی خبر نہیں تھی، کھانے کی بھی خبر نہیں، پینے کی خبر نہیں، کپڑوں کی خبر نہیں، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ کبھی خواہش سے کھانا نہیں کھائے زندگی میں، کبھی خواہش سے پانی نہیں پیے، جیسے ہم لوگ خواہش ہوئی تھمس اپ لے لیے، خواہش ہوئی چائے لے لیے، خواہش ہوئی کافی لے لیے، خواہش ہوئی ٹھنڈا پانی لے لیے۔ انہوں نے اپنی پوری خواہشات کو اللہ کی ذات پہ قربان کر دیا تھا، کبھی کوئی خواہش نہیں۔ کوئی پانی لا کے دیا تو پیتے تھے، ورنہ کبھی پانی منگتے ہی نہیں تھے۔ کوئی کھانا کھلا دے تو کھاتے تھے، ورنہ کبھی کھانا منگتے ہی نہیں تھے۔ جیسے آپ کو، میرے کو بھوک لگی بابو کھانا نکالو، ان کو کھانا نہیں، تین دن تک کھانے کا خیال نہیں۔ پوری زندگی میں کبھی خواہش کا کپڑا نہیں پہنے، بولے آج یہ رنگ کا کپڑا ہو، آج یہ اس طریقہ کا کپڑا ہو، یہ ٹائپ کی گنڈی ہو، یہ ٹائپ کا کالر ہو، ایسی کوئی خواہش پوری زندگی میں نہیں کرے، بس اللہ ہی اللہ۔ حضرت کو بس ایک ہی بیٹا تھا، وہ بیٹا جوان ہوا، جوانی کے بعد اس میں ایک بیماری اس کے اندر آ گئی تھی بیٹے میں۔ وہ بیٹا جو ہے بیمار ہوتے گیا، اور بچے کی ماں اس کا علاج کراتی گئی۔ حضرت کے مریدین معتقدین بھی تھے، حضرت کے بیٹے کو لے کے محبت میں پھر رہے ہیں، دواخانہ، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس، حکماء کے پاس علاج کروا رہے ہیں۔
جیسے جیسے علاج کرا رہے ہیں وہ بیچارے کی بیماری اور بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑھتی جا رہی ہے، بالکل موت کے قریب آ گیا، علاج ہوتے ہوتے بالکل اللہ کے ولی کا بیٹا بالکل موت کے قریب آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ دیکھنے والی آنکھوں نے یہاں تک دیکھا کہ سیدنا احمد شبینی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کی روح قبض کرنے کے لیے امام نبہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں واقعے کو، بہت بڑے امام گزرے ہیں، لکھتے ہیں کہ بالکل بیٹے کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل بھی آ گئے اور ایسا پنجہ بھی کس دیے، بس اب روح قبض کرنے والے ہیں، بس کچھ دیر باقی ہے، حاضر ہیں اسرائیل، روح لینے والے ہیں، بس اب موت آنے والی ہے بچے پہ۔ بچے کی ماں کیا کری، آ کے شوہر کے قدموں میں گر گئی، گر کر کہنے لگی، ابھی وہ حضرت اپنے حال میں، انہوں ابھی ادھر کیفیت میں ہے ہی نہیں، ان کو ابھی ادھر ہی لو لگی ہوئی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، حالانکہ یہ مثال نعوذ باللہ سوٹیبل نہیں ہے، مگر مثال دے رہا ہوں۔ اب آپ میرا بیان سن رہے ہیں تو آپ کی پوری لو میری طرف لگے، اب آگے کیا بولنے والے ہیں مولانا، کیا بولنے والے، اب لو ادھر لگی ہوئی ہے، وہ بھائی پیچھے اٹھ کے کھڑے ہوئے، دیکھے کون تو بھی ان کو ان کے پیران درد ہو رہے بول کے ٹھہرے، انہوں ٹینشن مت لو۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ حالانکہ آپ کی مجلس میں وہ شخص ہے، مگر وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو خبر نہیں ہے، ادھر والوں کو بھی خبر، حالانکہ آپ کا چہرہ ادھر ہے مگر آپ کی ادھر توجہ۔ تو یہ خالی ایک آدمی کی کیفیت کا یہ عالم ہے، تو جن کو خدا کے جلوے نصیب ہو جائے، ہائے 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 ہائے، ان کی کیفیتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اب اللہ کے جلووں میں گم تھے امام شبینی رحمت اللہ علیہ، اور ادھر بیٹا بالکل موت کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اور آپ کی اہلیہ وہ بچے کی ماں بے چین و بے قرار بے تاب ہو گئی، آ کے قدموں میں گر گئی، پکڑ کے جھنجھوڑنے لگی۔ اس کیفیت کے بعد آپ ہوش میں آئے، وہ حال ختم ہوا، وہ تجلیات یار کے دیدار کی کیفیت ختم ہوئی، تو پھر اب آپ ادھر متوجہ ہوئے بیوی کی طرف، پوچھا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں دیکھیے آپ نے پوری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دی، آپ اس کے محبوب ہے، وہ آپ کا محبوب ہے، میں تو آپ کی منزل کو نہیں پہنچ سکی، مگر میرا محبوب یہ ہے جو موت کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ ماں کا تڑپنا دیکھو، اس لیے کہتے ہیں ماں کی قدر کرو، ماں اگر تڑپ جائے نا تو موت ٹل جاتی ہے دوستو۔ ماں کا مقام نہیں سمجھے ہم، ماں کی عظمت نہیں سمجھے ہم، ماں کی عظمت نہیں سمجھے، ماں کی قدر کرو، ماں سے محبت کرو، ماں سے پیار کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں سے غداری مت کرو، ماں کی دعائیں لیتے رہو۔ پیارے بزرگوں اور دوستو سنو، ماں کہنے لگی آپ اپنے رب کے محبوب، اور آپ کا رب آپ کا محبوب، آپ ہمیشہ اس کی یاد میں غرق رہتے ہیں، اگر میرا بیٹا میرا محبوب ہے یہ چلا جائے تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو تڑپتے بلکتے مر جاؤں گی، اور میں اس کے مرنے کے بعد مرنا نہیں چاہتی، اگر آپ میرے بچے کو بچا لیجئے تو بہتر ہے، ورنہ رب سے دعا کر دیجئے کہ پہلے میری جان لے بعد میں بچے کی جان لے، میں چاہتی ہوں کہ بس میرا بچہ بچا لے۔ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کریں تو کائنات پلٹتی ہے، بس آپ اتنی دعا کر دیجئے میرے بچے کی جان بچ جائے۔ ماں کا تڑپنا رونا دیکھا نہ گیا، حالانکہ وہ ان کی اہلیہ ہے، مگر اب ماں بن کے وہ رو رہی ہے، دیکھا نہ گیا، تو آپ نے اسرائیل کو حکم دیا، اسرائیل یہاں سے لوٹ جاؤ، موت منسوخ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، کہا اسرائیل لوٹ جاؤ، موت منسوخ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام رب کی طرف متوجہ ہوئے، کہتے ہیں مولا احمد شبینی کہتے ہیں کہ موت منسوخ ہو گئی، لوٹ جاؤ۔ رب کی بارگاہ سے حکم آتا ہے، اگر احمد شبینی نے کہا ہے کہ موت منسوخ ہو چکی ہے تو اسرائیل آ جا، موت منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ جو محبوب کا قول ہے وہی رب کا قول ہے، جو ولی کی بات ہے وہی مولا کی بات ہے۔ ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں، مگر محبوبوں کے زبان کے نکلے کلام کو رد کرنا یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔
کہا محبوب نے کہہ دیا تو موت رد ہو گئی، آ جاؤ واپس۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی شان، یہ ہے اولیاء اللہ کا مقام۔ آپ غوث پاک کے غلام ہیں؟ آج کے بعد کسی کا نعرہ نہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غوث کا نعرہ لگے گا بس خالی۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا غوث پاک۔